الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ جو بادشاہ ہے، وہ جو ہر شے سے پاک ہے، وہ جو زبردست ہے، صاحب اختیار مطلق ہے، اور وہ کہ جس کی حکمت کمال کی ہے، کمال حکمت سے متصف ہے۔ یہ عام جو قرآن کا اسلوب ہے اس سے ہٹ کر یہ بات آج ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ عام طور پر قرآن مجید کی آیات جو ہے، بارہا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ دو دو اسماء یا دو دو صفات پر ختم ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم وهو العلیم الخبیر۔ مختلف جو ہے دو دو جوڑے آئے گے اکثر و بیشتر آپ کو، یہاں جو ہے چار اسماء اللہ تعالیٰ کے جمع ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی سلسلے سور میں، سورتوں کے اسی سلسلے میں، اسی گلدستے میں سورہ حدید میں بھی ایک آیت موجود ہے جس میں چار اسماء آئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور اسی سلسلے سور میں جو سب سے بڑا گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، وہ سورہ حشر کے آخر میں آیا ہے۔ 3 آیات میں 17 اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے جو آئے ہیں، اور ان میں سے ایک آیت میں 8 اسماء، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء تسلسل کے ساتھ۔ لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سوائے اس سورہ حدید کی آیت کے، وہ تو جب ہم سورہ حدید پڑھیں گے تو پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، اور کہیں قرآن مجید میں اللہ کے اسماء اور صفات کے درمیان حرف عطف نہیں آیا۔ یہ نہیں کہا گیا ہوا السمیع البصیر، ہوا السمیع والبصیر، نہیں، واو نہیں ہے بیچ میں۔ الملک نہیں، الملک والقدوس والعزیز والحکیم، نہیں، واو نہیں، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ وہاں پر جو میں نے 8 آپ کو گنوائے ہیں وہاں بھی وہی حرف عطف نہیں ہے، صرف ایک قرآن مجید میں، پورے قرآن میں ایک مقام ہے، وہ سورہ حدید کی وہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید جو تصور دیتا ہے صفات الہی کا، اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جملہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں بیک وقت موجود ہے۔ حالانکہ بعض صفات متضاد ہیں، اور رافع اٹھانے والا، لیکن اس کے ساتھ ہی نیچے گرانے والا الخافض، دو مختلف ہے، متضاد صفات ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ صفات علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ صفات ذات کے اندر، ذات موصوف جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں بیک وقت موجود ہے۔ حالانکہ حرف عطف اگر آئے گا تو اس کے اندر مغایرت آ جاتی، میں اور وہ، تو میں اور ہوں وہ اور ہے، من و تو، میں من اور ہوں تم اور ہو۔ واو آئے گا، حرف عطف آئے گا، تو ظاہر بات ہے ایک شے دوسرے کی غیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے جملہ صفات جو ہے وہ بیک وقت اس کی ذات میں موجود ہے، سوائے 2 صفات کے، الاول الآخر، یہ بیک وقت نہیں ہو سکتا۔ کسی شے کا آغاز، کسی شے کا اختتام، یا تو پھر اس شے کی نفی ہو جائے گی، وہ نفی، وہ شے ہے ہی نہیں۔ اگر ایک ہی شے اس کا آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے تو وہ شے ہے ہی نہیں۔ اگر وہ شے ہے تو اس کا آغاز کچھ اور ہوگا، اختتام کچھ اور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی آیت جو ہے، جو کہ الاول اور الآخر کے اس میں اسماء آئے ہیں، تو وہاں پر حرف عطف ہے، باقی کہیں حرف عطف نہیں۔